الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ باخیریت سے ہوں گے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت معابی۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو حسن و جمال والی ہو، زیب و زینت اور میک اپ کی دلدادہ ہو، محفلوں بازاروں اور تفریح گاہوں میں آنے جانے میں اس کی کوئی عار نہ ہو۔ ایسی ہی عورتوں کو آج پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسی معاملے میں خواتین ایک دوسرے پر سبقت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن ایک مسلمان عورت اس معاملے میں دیگر عورتوں کے بجائے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روشن کردار کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو عفت معابی اور پردہ وغیرہ کے بارے میں آپ کے نظریہ کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے اچھی ہے۔ اہل مجلس خاموش رہی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج مجلس نبوت میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ عورت کی کون سی صفت سب سے اچھی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتوں کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نقل کر دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا، انما فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ یعنی انہوں نے جو کہا وہ گویا شریعت کی عین ترجمانی ہے۔ گھر کے کام کاج کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ اسی طرح آج کل کی بہت سی خواتینوں کی دلچسپیاں گھریلو کام کاج کے بجائے گھر کے باہر کے کاموں میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں۔ اگر خواتین اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر مردوں والی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کریں گی تو پورا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو جائے گا اور خوشگوار زندگی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ زمانے کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اس معاملے میں بھی ازواج مطہرات اور بنات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریقے پر چلیں۔ ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تمام تر عبادات انجام دینے کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی بحسن خوبی ادا کرتی تھیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرتی تھیں۔ چنانچہ سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی تھیں، میرے نکاح میں تھیں۔ چکی سے آٹا پیسنے سے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور مشکیزے سے پانی نکالنے سے ان کے سینے پر گٹھے پڑ گئے تھے، اور گھر کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے کپڑے گردآلود اور مٹیالے ہو گئے تھے، اور چولہے پر کھانا پکانے کی وجہ سے کپڑے عیب دار ہو گئے تھے۔ الغرض آپ گھریلو کاموں کا بڑا بوجھ اٹھاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئی ہیں، تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آمادہ کیا کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر اپنے لیے کسی خادم کی درخواست کریں جو ان کے کام کاج میں معاون بن سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر وہاں کچھ اور حضرات بیٹھے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر واپس آ گئیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ آئی تھیں اور واپس چلی گئیں تو خود شام کو ہمارے گھر تشریف لائیں، جبکہ ہم دونوں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحاف اوڑھ کر لیٹ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سرہانے آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے شرم کے اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ہمارے گھر کس ضرورت سے آئی تھی؟ 2 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا تو میں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ چکی پیسنے اور مشکیزے سے پانی لانے سے ان کے بدن پر نشان پڑ گئے تھے اور گھر کی صفائی ستھرائی اور چولہا جلانے سے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو میں نے ہی انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر خادم کی درخواست کریں، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں گئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری درخواست سے بہتر بات کی طرف رہنمائی نہ کروں، وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم مانگنے پر فرمایا کہ قسم بخدا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے تمہیں خادم دے دوں، اور صفہ میں مقیم فقراء صحابہ بھوکے پڑے ہیں، میں ان غلاموں کو فروخت کر کے ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا جیسا کہ اوپر گزرا۔ دیکھیے یہ کردار اور عمل ہے اس ذات عالی کا جو سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں اور جن کو دنیا ہی میں خاتون جنت ہونے کی بشارت ملی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان عورت کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عزت و عافیت اس جھوٹی آزادی سے ہرگز حاصل نہ ہوگی جس کا آج دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان عورت کو عزت انہی اخلاق و کردار، پاکیزگی اور پاک دامنی سے ملے گی جنہیں اپنا کر سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت ملی، ازواج مطہرات کو عظمت کا مقام ملا اور حضرات صحابیات کا نام دنیا اور آخرت میں روشن ہوا۔ صرف یہی پاکیزہ کردار عورت کی عزت کا سبب ہے، اس کے علاوہ کسی راستے میں عورت کو نہ عزت ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کسی بھی معاشرے کو سدھارنے میں ماؤں بہنوں اور گھر کی عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بیوی اگر اصلاح کی ہمت کر لے تو بگڑا ہوا شوہر بھی سدھر جاتا ہے، اور ماں اگر ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اسباب ہے جن کو ہم اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اپنانا ہے، ہمیں بھی ان کا طور طریقہ اپنانا ہے کہ وہ کس طریقے سے گھر کا کام کاج بھی انجام دیا کرتی تھیں اور اپنی ساتھ ساتھ عبادت بھی انجام دیا کرتی تھیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی انہی کے طرز عمل پر گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔